اگلے سوال کے طور پر ہم اگر آپ کی خدمت پر رکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور آگے پھر اس کی وضاحت ہے کہ پیداوار کے بھی جوڑے ہیں، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ کیا ہر چیز کے جوڑے واقعی ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے جی، لیکن قرآن مجید نے اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ایک چیلنج بھی کیا کہ قرآن مجید جو معلومات دیتا ہے وہ الٹیمیٹ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ قرآن مجید جو چیلنج کرتا ہے، قرآن مجید جو الفاظ بولتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت غلط نہیں ثابت کر سکتی ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جتنے بھی سائنس جو ہے وہ ایک مفروضے کا علم ہے۔ سائنس جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس میں وہ ایکسپیریمنٹس کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر تجربات ہی فائنائٹ ہوتے ہیں، یعنی تجربات کی بنیاد پہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہوگی، لیکن بعد کے تجربات اس کو پہلے کو آ کر غلط ثابت کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو اپنی کسی سچائی کے ثابت کرنے کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بات کنفرم ہے۔ لیکن اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو آپ نے اب جو سوال کیا کہ قرآن مجید نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، تو یہ جو ہر چیز کے جوڑے جوڑے قرآن مجید نے پیدا کرنے کا فرمایا ہے، تو انسانوں کے جوڑے ہمیں نظر آتے ہیں، جانوروں کے جوڑے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں قرآن مجید نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا مما تنبت الارض، کہ زمین پہ جو پودے اگتے ہیں ان کے بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ اور آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ زمین کے پودوں کے جوڑے ہوتے ہیں، درختوں کے جوڑے ہوتے ہیں، کھجور کی پیوند کاری ایسی ہی ہوتی ہے، نر اور مادہ، کہ جب تک نر کا حصہ کاٹ کے مادہ کے اندر نہیں لگے گا اس میں پھل نہیں آتا۔ یہ پیوند کاری پپیتا کا سب ہمارے کراچی میں تو بہت عام ہے، اس کے اندر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یہ بہت اچھا۔ اس کے علاوہ میں آپ پودوں کے ماہرین سے جا کر پوچھیں تو پودوں کے اوپر دنیا کے اندر جتنے بھی پودے موجود ہیں ان تمام کی ریسرچ ہو چکی ہے کہ ہر پودے کے اوپر نر اور مادہ حصہ ہوتا ہے۔ بعض پودوں کے اندر تو وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، اور کئی پودوں کے اندر، اکثر پودوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی پودے کے اوپر نر اور مادہ حصہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے، شہد کی مکھیاں، حشرات جو سفر کر رہے ہوتے ہیں، ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹہنی سے دوسرے پر، ایک کامپل سے دوسری پر، ایک کامپل کے اوپر ہی وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اینتھر ہوتا ہے، یعنی وہ جو ذرہ ہوتا ہے وہ جو نر سے انہوں نے لینا ہوتا ہے، وہاں پر نر پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ذرہ ان کے جسم کو لگ جاتا ہے۔ تو وہ جب مادہ کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو وہ اینتھر ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا مادہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ اس طرح سے نر اور مادہ کا ملاپ ان حشرات کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان مکھیوں کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی سائنس پروو کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اب بجلی کے اوپر بھی مثبت اور منفی چارج ہو رہا ہے، مثبت چارج ہوگا یا منفی چارج ہوگا، الیکٹران ہے، پروٹون ہے، اس کی دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہاں پر زوج کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جوڑا ہوگا، دو چیزیں ہوں گی۔ تو یہ آج کی سائنس پروو کر رہی ہے جو اتنی تحقیقات کے بعد یہاں تک پہنچی ہے، اور قرآن مجید نے صدیوں پہلے یہ ارشاد فرما دیا۔